علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں اور جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں اور جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر سکون اور ہر حرکت کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کا رہنے والا انسان نیک عمل کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا، حق و صداقت کا علمبردار رہے گا، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی اس کی قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان شرکسی اور غرور کے راستے پر چلے گا، حق خدا کے قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا تب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزوروں کی مدد کر سکو، تمہیں تو آنکھ دی گئی تھی تاکہ تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، تمہیں دو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز بلند کر سکو۔ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستوں، ہمیں اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سین و زر، مال و دولت، جائیداد، زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم نے یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے ان کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعتیں نماز جو ہم نے کسی خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بےکس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور دنیا کا سارا سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، ٹک ہے صحابہ کو چھوڑ میاں، ٹک ہے صحابہ کو چھوڑ میاں، مت دیش ودیش پھرے مارا، عذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بھیا بھیسا بیل شکر، کیا بولی پلہ سنبھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جنات چلے گا بنجارا۔ محترم دوستوں، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستوں، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہم آرام و سکون سے رہ سکیں۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔